کہا 1 سال نہیں گزرے گا یہ ملک پاکستان کے باسی بھیک مانگیں گے اور انڈیا کے ساتھ ملنے کا الحاق ظاہر کریں گے۔ کیوں؟ کہا ان کے پاس لڑنے کی قوت موجود نہیں، ان کے پاس لڑنے کی طاقت موجود نہیں، ان کے پاس نوجوانوں کی کمی، ان کے پاس فوج کی کمی، ان کے پاس ایک عظیم فوج کی کمی۔ لیکن نہیں جانتے تھے مسلمان فوجوں سے نہیں لڑا کرتے، مسلمان تعداد کے بل بوتے پہ نہیں لڑا کرتے، مسلمان لڑتے ہیں تو ایمان سے لڑتے ہیں۔ یہ ایمان سے لڑتے رہے 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 3 برس نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے 73 برس بیت چکے، آج اپنے قدموں میں کھڑے ہیں۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پہ جو ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، سپر پاور بنے تھے، آج بھی اللہ کے فضل سے اپنے قدموں پہ قائم دائم ہیں اور قیامت کی دیواروں تک قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا جانتے غوری کیا ہے؟ آپ کیا جانتے تھنک ٹینک کیا ہے؟ آپ کیا جانتے غزنوی کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے ٹیپو کو، آپ نہیں جانتے محمود غزنوی کو، آپ نہیں جانتے صلاح الدین ایوبی کو، آپ نہیں جانتے تابش کو، آپ نہیں جانتے نور الدین زنگی کو، آپ ہمارے سپہ سالاروں کو نہیں جانتے۔ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی سلطنتیں قدموں میں آ کے گر جاتی ہیں۔ آپ نے تو دیکھا نہیں، یہ اس امت کے ماننے والے ہیں جس کے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کیسر و روم کے کنگن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیوں میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ وقت آیا تھا یا نہیں؟ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ ساری کائنات کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ صرف مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کتنے مضبوط ہوں گے اور دشمن کی سوچ، ہم نے اس سوچ کو مسمار کیا، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے، ہم نے ایٹمی طاقت کو قائم کیا، ہم نے سعودی عرب اور جتنے بھی دیگر ممالک جب وہ دشواریوں میں آتے رہے ہم نے ان کا تعاون کیا، فوج کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، یا ہم آواز کے ذریعے کھڑے ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ ہم المسلم کالجسد الواحد کی طرح ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارا اتحاد کتنا ضروری ہے، ہمارا ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونا ہماری بقا کا ضامن ہے۔ اگر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم جمع نہ ہو سکے تو ہم پارا پارا کر دے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمیں کوئی پارا پارا نہ کر سکا، نہ ہو سکیں گے۔ کیوں؟ ایمان مضبوط ہے ہمارا انشاءاللہ۔ یقیناً اس کے اندر اونچ نیچ آتی ہے، وہ لٹے پھوٹے قافلے جو نہ بک سکے نہ جھک سکے، وہ لٹے پھوٹے قافلے جو نہ بک سکے نہ جھک سکے، جو وطن بنا کے چلے گئے، جو چمن سجا کے چلے گئے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہم ان کو بلا نہیں سکتے، انہیں بلایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر 1965 1971 کارگل کی جنگ کے اندر جہاں ہماری فوج نے لاکھوں کی صورت کے اندر قربانیاں پیش کی، وہاں عوام بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قربانیاں کبھی سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے اپنے آپ کو بچھا کے پیش کی۔ کبھی ہمیں عالم نظر آتا ہے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 6 طیاروں کو گرانے والا، یہ آپ کے عظیم لوگ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مہد اللہ مہدی مولوی، مہد اللہ شاہ، محسن الملک، سر آغا خان اول اگر وقت اجازت دیتا، اگر وقت کے اندر وسعت ہوتی، ایک کی انٹروڈکشن کرواتا، ایک آپ کے سامنے تعارف رکھتا، لیکن وقت بہت کم ہے، ورنہ بتلاتا آپ کی تاریخ کیا تھی، ورنہ بتلاتا 2 قومی نظریہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا۔
اور یہ ختم نہیں ہوا جو ہماری سوچ ہے، یہ تو انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہاں فیڈ ہے اور یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔